وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان لكم في الانعام لعبرة، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے، مویشیوں میں ایک سبق ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون میں سے۔ کیا پلاتے ہیں؟ لبنا خالصا، خالص دودھ، ملاوٹ والا نہیں، سائغا، خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ یعنی گائے جب گھاس کھاتی ہے، ایک ہی معدے کی غذا مختلف شکلوں میں باہر آتی۔ دودھ دینے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کی عجیب کیمسٹری ہے اور عجیب نظام ہے ان کے اندر کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں اس سے ایک طرف کیا بنتا ہے؟ گوبر، دوسری طرف خون، اور ان دو کے بیچ میں سے دودھ، جو انسان کے لیے مکمل غذا ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے زمین میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہوتی، پانی ہوتا ہے، لیکن درخت آپ کے لیے میٹھے پھل لاتے ہیں۔ یہ سب کچھ خود تو نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں میں بھی نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، یعنی گائے صرف گائے نہیں ہوتی، گائے اور بیل بھی ہوتا ہے، بکری اور بکرا بھی ہوتا ہے، لیکن دودھ صرف بکری میں بنتا ہے یا گائے میں بنتا ہے؟ دونوں ہی گھاس کھاتے ہیں اور برابر کا کھاتے ہیں۔ ایک کے ہاں صرف خون اور گوبر بن رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دودھ پروڈیوس کر رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ فرض کا لفظ بھی جو ہے یہ بھی حیرت انگیز ہے، کیونکہ جو فضلہ باہر آتا ہے گوبر، اس کو عربی میں روس کہتے ہیں۔ یہ فرض اس وقت تک کے لیے جب تک وہ جسم کے اندر ہوتا ہے اس کو فرض کہتے ہیں، اور دم، خون بھی جسم کے اندر ہوتا ہے۔ تو خون اور گوبر، ان دو کے بیچ سے دودھ آتا ہے، اور کتنا صاف ستھرا۔ ان دو کا رنگ دیکھیں، ان دو کی اسمیل دیکھیں، ان دو کی ساخت دیکھیں، اور اس کے بعد دودھ۔ ایک کون ہے جس نے اس اندھیرے پیٹ میں ایسی فیکٹری لگائی جو تمہیں اتنی مکمل غذا فراہم کرتی ہے؟ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا، کتنا پاکیزہ، خوشگوار، خالص اور سائغ للشاربین، اور پھر کتنی کثرت سے ہوتا ہے، اور کیا کچھ اس سے آگے آپ بناتے ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللہم بارک لنا فی واتمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ اور جب دودھ پیو تو کہو اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ دے۔ یعنی کھانے کے لیے کیا دعا کہی گئی کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر دے، لیکن دودھ کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے بہتر دے، کیونکہ وہ خود ہی سب سے بہتر ہے۔ اور دودھ کے لیے جو دعا کہی گئی وہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جو غذا پلائی ہے دنیا میں آنے کے بعد وہ ماں کا دودھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر دودھ پیش کیا گیا تھا کیونکہ وہ بہترین غذاؤں میں سے ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور کھجور کے درختوں کے پھلوں سے۔ ثمرات ثمرہ کی جمع ہے، اور نخیل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، نخلہ اسی سے ہے۔ نحل اور نخل دونوں میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور کھجور کے درختوں کے پھل یعنی کھجوریں مراد ہے۔ والآناب، اور انگور، تتخذون منہ، تم بنا لیتے ہو اس سے، سکرن، نشہ آور، ورزقا حسنا،
اور پاکیزہ رزق بھی، اچھا رزق بھی، عمدہ رزق بھی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں بہترین قسم کے پھل دیے جو رزق حسنہ کا کام دیتے ہیں، غذائیت سے بھرپور ہیں، صحت مند ہیں، تمہاری صحت کے لیے مفید ہیں، لیکن تم ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی بجائے ان سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو۔ اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا کہ آسمان سے پانی اتارا، دوسری آیت میں دودھ کا ذکر کیا، اب تیسری آیت میں نشہ آور ڈرنک کی بات ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں عمدہ رزق کی۔ یہ تین مشروبات جو ہیں، یعنی پانی، دودھ اور اس کے علاوہ جوسز، یہاں انگور اور کھجور کے جوس کی طرف دراصل اشارہ ہے، کیونکہ سکر کا اپوزٹ پھر رزقن حسنہ میں مراد جوس بنتا ہے۔ یہ سب انسان کے پلانے اور انسان کو سیراب کرنے اور انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات یا نعمتیں ہیں، لیکن انسانوں نے ان کا استعمال بسا اوقات درست طور پر نہیں کیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان کا صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی۔ ہر چیز کا کچھ فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی، اور اس کے لیے بطور مثال کھجور اور انگور کی بات کی گئی کہ ان دونوں میں فائدے بھی ہیں، اور فائدے کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بھی غذائیت سے بھرپور ہیں، اس سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان اس کو نشہ آور بنا لیتا ہے تو یہی چیزیں انسان کے جسم اور عقل دونوں کو نقصان دیتی ہیں۔ جن مشروبات کا یہاں ذکر ہے، اور پھر اگلی آیت میں بھی ایک اور مشروب کا ذکر ہے جو شہد ہے، یہ مشروبات دنیا میں بھی فائدہ مند ہیں اور جنت کے مشروبات میں سے بھی ہیں۔ دنیا کی شراب کے مقابلے میں جنت کی شراب بہت مفید ہوگی، لیکن وہ نشہ آور نہیں ہوگی۔ اب قرآن کا انداز دیکھیے کہ یہاں پر ابتدا میں کتنی حکمت کے ساتھ انسان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کھجوریں اور انگور پیدا کیے، تم ان سے نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہو۔ پہلے ہی درجے پر یہ نہیں کہا کہ نشہ حرام ہے، پہلے درجے پر کیا بتایا کہ جس چیز سے تم نشہ بنا رہے ہو یہ تو رزق حسن بھی ہے اور بہت فائدے کی چیز بھی ہے۔ اے عقل رکھنے والے انسان، تو اپنے فائدے کی بجائے نقصان پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، ایک لطیف اور ایک خاموش انداز ہے بات پہنچانے کا۔ اس کے برعکس جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو پہلے ہی درجے پر حلال اور حرام کے فتوے سنانے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، جو عام مکھی سے بڑی ہوتی ہے، جسے ذباب کہا جاتا ہے۔ اور وحی کرنے کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے، وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ، پھر اس کا معنی الہام کرنا، اور پھر اصطلاحی معنی دوسرا ہو جاتا ہے۔ یہاں فطری تعلیم مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ پروگرامنگ مراد ہے جو اس نے تمام جانوروں کے اندر اپنا مقصد زندگی پورا کرنے کے لیے ودیت کی ہے، یا ان کے اندر ڈالی ہے یا رکھی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تھی، اس کو سمجھ بوجھ دی تھی۔
یعنی وہ خود سے خود یہ کام نہیں کر رہی، بلکہ تیرے رب کی دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے کر رہی۔ اللہ نے کیا پروگرامنگ کی اس کے اندر، یا کیا تعلیم دی اس کو؟ ان اتخذی، کہ تو بنا لے، من الجبال بیوتن، پہاڑوں میں سے گھر، یعنی اپنے گھر کہاں بنا؟ جگہ کی سلیکشن پہاڑوں میں، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یارشون، اور اس میں سے جو لوگ چڑھاتے ہیں، یعنی بیلوں میں۔ مراد ہے اونچی جگہوں پر گھر بنا، جیسے شاہین اپنا بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پہ کرتا ہے، یعنی بلندیوں پہ گھر بناتا ہے، اسی طرح مکھی کو بھی یہ بتایا گیا کہ تو زمین سے اونچا کر کے گھر بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے کیڑے مکوڑے اور نقصان دہ چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکے۔ ایسی جگہ پر گھر ہو جہاں دھوپ بھی ہو، ہوا بھی ہو، اور ایک اچھی فضا ہو جہاں وہ اپنا کام بہتر طور پر کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پہلے غار حرا پر جاتے تھے۔ تو بلند جگہیں بعض کاموں کے لیے مفید ہوتی ہیں، صحت افزا مقامات ہوتے ہیں۔ ثم کلی، پھر کھاؤ، اگلا سٹیپ تیاری کا۔ پہلا سٹیپ گھر بنانے کا اور اس کے لیے اچھی جگہ کی تلاش۔ ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ اور ہر قسم کے پھلوں سے مراد کیا ہے؟ جو مفید ہیں۔ ہر سے مراد یہاں یہ نہیں کہ اچھے برے سبھی۔ فسلکی، پھر چلتی رہو۔ سلک یسلک، مسلک اسی سے ہے، چلنے کا طریقہ۔ تو فسلکی، چلتی جاؤ، سبلا، راستوں پر، سبیل کی جمع۔ ربی کی، اپنے رب کے، مؤنث کو خطاب ہے۔ سبل ربی کی، اپنے رب کے راستوں پر، یعنی جو راستے تیرے رب نے تیرے لیے مقرر کیے ہیں ان پر چلتی رہو۔ کس طرح چلتی رہو؟ ذللا، مطیع بن کر، فرما بردار ہو کر۔ ذللا ذلول کی جمع ہے۔ ذلول کہتے ہیں ہموار کو، پست کو، مسخر کو، مطیع اور منقاد کو۔ اگر اس کو مکھی کی صفت بتایا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ذلول کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی سرکشی کو چھوڑ کر مطیع ہو جانا۔ اب دیکھیں نا، جب مکھی اڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی اڑان میں ایک قسم کی سرکشی بھی نظر آتی ہے نا، تھوڑی سی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور اپنے راستوں پر اللہ کے حکم کے مطابق چلتی رہتی ہے، اپنے کام میں لگی رہتی۔ اسی طرح ذللا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا، اور وہ کس طرح؟ ذللا کو سبل کی صفت بھی بتایا گیا۔ تو سبل راستے ہیں، یعنی ذلل پھر سبل سے متعلق ہے کہ مسخر راستے، طے شدہ ہموار راستے، مقرر راستے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ایک شہد کی مکھی ادھر ادھر گھومتی پھرتی نظر آئے، لیکن دراصل وہ تعلیم دی گئی ہے کہ اسے کچھ مخصوص لیول پر اڑنا ہے اور مخصوص راستوں پر جانا ہے، اور پھر واپس اپنے چھتے تک آنا ہے، اپنے گھر تک آنا ہے، کیونکہ اگر اس کے راستے طے شدہ نہ ہوں اور اس کو اپنے راستے پر واپس آنے کی تعلیم نہ دی گئی ہوتی تو وہ شہد نہ بنا سکتی۔ کیونکہ بعض اوقات جس جگہ پر مکھیاں شہد بناتی ہیں اس کے آس پاس قریب میں بہت سے پھول نہیں ہوتے، میلوں تک انہیں دور جانا پڑتا ہے اور پھر واپس اپنے ہی چھتے پہ آنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فصل کی، یعنی اس چلنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی تھی مکھی کو۔ اپنے رب کے راستوں پر، وہ راستے جو مسخر کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، تم ان پر برضا و رغبت چلتی چلی جاؤ، اپنا کام کرتی چلی جاؤ۔ یہ تھا تیاری کا عمل۔ اب پروڈکشن
یخرج من بطونہا شراب، نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے، من بطونہا، یہاں بھی بطون کا لفظ ہے، کیا نکلتا ہے؟ شراب، شربت۔ شراب اردو میں تو لکر کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی میں ڈرنک کے لیے استعمال ہوتی ہے، شربت کے لیے۔ اردو میں ہم جسے شربت کہتے ہیں نا، اور انگریزی میں ڈرنک کہتے ہیں۔ اب زیادہ تر تو ہم ڈرنک ہی بولتے ہیں، شربت تو کم ہی بولتے ہیں، وہ بیکورڈ لگتا ہے، لیکن ترجمے میں اب اردو میں ہی ترجمہ کر رہے ہیں تو اس لیے مجبوری ہے۔ مختلف ہیں، الوانہ، اس کے رنگ، کس کے رنگ؟ شراب کے رنگ، شربت کے رنگ۔ مکھیوں کا رنگ عام طور پر ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو ان کے پیٹ سے شربت نکلتا ہے اس کے رنگوں میں بہت ورائٹی ہے، اور یہ بہت مفید شربت ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شفا ان کا لفظ جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے بعض اوقات تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تعظیم کا مطلب عزت کرنا نہیں، یہاں دوسری طرح کا تعظیم یعنی کسی چیز کے بڑے حصے کو کور کرنا، یعنی اس میں بہت سے امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، شفاء للناس یعنی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، پچھنے لگوانے میں، شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، داغ آگ سے جلا کے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو۔ جس طرح شہد کی مکھی زبردست محنت کے ذریعے پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی طرح اللہ کے بندے جب کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، دین میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس میں سے حکمت کی چیزیں تلاش کرتے ہیں، تو یہ انسانی روح کے لیے بھی غذا اور شفا کا کام کرتی ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی رس نچوڑ کے لاتی ہے اور اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح علم والے مختلف جگہوں سے پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، جگہ جگہ سے علم حاصل کرنے کے بعد، جو اپنے تجربات کا نچوڑ، اپنے علم کی گہرائیاں دوسروں تک منتقل کرتے ہیں، تو ایسا علم اور ایسا استاد بھی دوسروں کی روح کے لیے شفا کا کام کرتا ہے۔ یہ چیز علم کے بعد جو معرفت کا درجہ آتا ہے، ایک ہوتا ہے سیکھنا، بس کوئی بھی علم پڑھ لینا، لیکن صرف پڑھنے اور پڑھانے سے بات نہیں بنتی۔ اس شدید محنت اور مسلسل محنت کے بعد ایک انسان جو کچھ دوسروں کو دے سکتا ہے، جو علم معرفت میں بدلتا ہے، حکمت سے عیاں ہوتا ہے، یعنی حکمت کے ذریعے یا حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں دوسروں کے لیے شفا بنتا ہے، فائدہ مند بنتا ہے۔ اب اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہوں، لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ کیا آپ بھی شہد کی مکھی کی طرح مسلسل محنت اور کوشش کرتے ہیں، یا بس ایک دفعہ پڑھنے کے بعد استاد بننے کے شوق میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سیکھنے والے تو مکھی سے بھی سیکھتے ہیں، یعنی کچھ بھی گزرتا جائے، طوفان گزرے، آندھیاں گزرے، گرمی ہو سردی ہو، جو کام ہے وہ کام ہے، وہ کرنا ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو کہ آگے آپ پڑھیں گے۔ غور و فکر کے درجے تک کون پہنچتا ہے؟ وہی نمبر 1 جو سننا جانتا ہو،
پھر اس کے بعد عقل سے کام لیتا ہو. جو شخص اپنی ان دو فیکلٹیز سے کام نہیں لیتا، یعنی سماعت سے اور عقل سے، وہ غور و فکر کے قابل نہیں ہو سکتا. سماعت کی قوت اللہ نے سب کو دے رکھی ہے اور سب کے کانوں میں ایکولی آوازیں پڑتی، لیکن ہر شخص کیا لیتا ہے عقل میں اپنے اپنے ظرف کے مطابق. ہر آواز اس کے لیے ایک مختلف اثر رکھتی. ہدایت بھی آواز ہی کے ذریعے پہنچتی ہے. کچھ لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جو شخص یہ دو مرحلے اچھی طرح عبور کر لیتا ہے تو ہی اس کو تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہوتا ہے. جب مکھی کی مثال بیان کی گئی شہد بنانے کی، تو اس میں غور و فکر کی بات کی گئی، کیونکہ بارش کے اترنے کے بعد، کھجوروں کے اگنے کے بعد جو شہد بنانے کا عمل ہے، یہ بھی ایک مشروب تیار کرنا ہے نا. پانی بھی مشروب ہے، دودھ بھی مشروب ہے، جوس بھی مشروب ہے، اور ان سب میں پھر اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ شہد کا ہے، اور اس کے بنانے کا عمل بھی غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مکھی کے شہد بنانے کے عمل اور پھر اس عمل میں غور و فکر جو ہے وہ ہر انسان کا کام نہیں ہوتا، وہ بھی چند لوگوں کے حصے میں آتا ہے. اسی طرح عامت الناس سننے کے درجے میں آتے ہیں، اس سے اگلا درجہ لوگوں میں عقل مند لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن غور و فکر کی سطح اور مکھی کی طرح جگہ جگہ سے رس اکٹھا کر کے پھر ایک انتہائی مفید چیز تیار کر کے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر چند لوگ رہ جاتے ہیں. یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا. یہ ایک لمبے سفر، صبر، حکمت، تدبر، تحمل کا تقاضا کرتا ہے. جب جا کر حکمت کے دروازے انسان پر کھلتے ہیں اور وہ ان نتائج تک پہنچتا ہے، انالیسس کے بعد اس درجے تک پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ ایک لمحے کا تدبر جو ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اچانک نہیں ہوتا، وہ ایک طویل سفر کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں آتے ہیں، سب سنتے ہیں، سب کو اللہ نے عقل دی، اس میں سے کچھ عقل استعمال کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. واللہ خلقکم، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے، من، جو، یرد، پھیرا جاتا ہے، الی ارذل العمر، حقیر عمر کی طرف، بدترین عمر کو، ارذل عمر کو. کیوں؟ لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے، بعد علم، علم کے بعد، شیئا، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم قدیر، علم والا ہے، قدرت والا ہے. سورۃ النحل میں توحید پر دلائل میں سب سے پہلے نفس کی نشانی کی طرف توجہ دلائی گئی، خلق الانسان من نطفۃ، پھر اس کے بعد آفاق کی نشانیاں، اور اب یہاں پھر دوبارہ انسان کو اپنے نفس کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. خارجی مثالوں کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، پہلے وہ ایک بچے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ خوراک کھاتا ہے جس سے اس کا قد بڑھتا ہے، اس کے عقل اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، پھر ایک مخصوص حد تک جا کر وہ سب کچھ رک جاتا ہے. اس کے بعد انسان غذا کھاتا ہے، لیکن غذا فائدے کی بجائے نقصان دہ ہونے لگتی ہے، جسم غذا قبول نہیں کرتا اور اس غذا سے طاقت نہیں آتی. آہستہ آہستہ غذا بھی کم ہو جاتی ہے اور جسم میں طاقت کی بجائے کمزوری آنے لگتی ہے، عقل میں کمی ہونے لگتی ہے، یادداشت اور برداشت کم ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ پہلے سے سیکھی ہوئی باتیں بھی انسان بھول جاتا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ ارذل العمر، حقیر تر عمر، جس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں دونوں متاثر ہوتی ہیں. وہ قد میں بڑا ہے لیکن ذہنی طور پر بچوں سے بھی چھوٹا ہے،
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جو علم اس کو ملا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ بعض بیماریاں مثلاً الزائمر وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان آنکھ اٹھا لے تو بند کرنا، اور کسی کی طرف دیکھنا، جواب دینا، چمچ اٹھا کر کھانا، یہ تک بھول جاتا ہے، اور دوسروں کو مستقل طور پر کوشش کر کے اسے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے مدد دینا پڑتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو موت کا کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، اور ہم سب کو یہ سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی چیز پر تکبر انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس عمر سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، ایک اور روایت میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، اور ایک اور روایت میں من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے۔ اور دوسری روایت کا ترجمہ کیا ہے؟ ارذل عمر سے، یعنی حقیر عمر سے، ایسی زندگی جو انسان کے لیے ایک مصیبت کا سبب ہے۔ اچھا، ایسی جب باتیں آپ سنتے ہیں تو اس پر کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار۔ دو چیزیں، ایک تو الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، یہ فوراً پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری یا تکلیف یا مصیبت سے جس میں اس نے دوسرے کو مبتلا کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہی دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ تو یہ دعا آپ نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولا کریں، کیونکہ معلوم نہیں بڑھاپے میں کس کے بس پڑے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ارذل العمر اس وقت ہوتی ہے جب آپ بچے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ آپ دنیا میں نئے نئے آتے ہیں، آپ ایسی ایسی حرکتیں اور ادائیں کرتے ہیں کہ آپ ماں باپ کے پیارے ہوتے ہیں، آپ کو سنبھالنے والے بہت طاقتور ہوتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ دوبارہ اسی عمر کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن اب آپ کو کوئی بچہ نہیں سمجھتا، اب آپ بڑے ہیں، لہذا آپ کو وہ کیئر اور وہ محبت نہیں ملتی۔ یہ سب چیزیں انسانوں کے ساتھ ہیں، یہ عبرت کے سامان ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، اس لیے ہم شکر ادا نہیں کرتے اس کا جو اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اس میں خاص طور پر اہم بات جو ہے وہ علم کی ہے نا، یعنی اور نعمتیں تو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس نعمت کے جانے کی خاص بات کی ہے، لیکن اسی نعمت کی ہم قدر نہیں کر رہے نا، سب سے زیادہ ناقدری بھی اسی کی کرتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ حافظے کی خرابی کی وجہ سے جو آفت آتی ہے انسان پر، اور جو نعمت سب سے زیادہ چھنتی ہے وہ علم کی، حتیٰ کہ معمولی چیزوں کا علم بھی چلا جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ علم اور قدرت دونوں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حصہ ہیں اور اسی کے پاس ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ باقی انسانوں کا علم اور انسانوں کی قدرت اور طاقت یہ سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی چیزیں ہیں جن پر انسان بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔